علامہ صاحب ابھی کچھ عرصہ پہلے بلکہ چند ہفتے پہلے مدینہ منورہ میں ماشاءاللہ ریاض الجنہ میں حاضری ہوئی، آپ کی وساطت سے آپ وہ لے گئے، تو اس میں بڑے لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ علامہ صاحب کے پاس ایسا کیا ہے کہ ان کے سعودیوں سے اتنے گہرے تعلقات ہیں، تو ذرا بتائیں گے کہ یہ کیا ہے اور یہ کب سے ہے؟ دیکھیں عابد صاحب، یہ میرے اللہ کا کرم ہے اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن اور پھر بھی کچھ نہ کچھ تو ہمیں بتائیں عابد ذرا صاحب، اس کے۔ میں آپ کو بتاؤں سچی بات، میں جب کوئی موقف اپناتا ہوں تو سوچ سمجھ کے اپناتا ہوں۔ میں دنیا کے اندر اس وقت سعودی عرب سے زیادہ مسلمانوں کی ویلفیئر چاہنے والی کوئی ریاست نہیں دیکھتا۔ ٹھیک ہے۔ میں سعودی قیادت سے زیادہ کسی کو مسلمانوں کے ساتھ مخلص نہیں دیکھتا، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ میں امیر محمد بن سلمان سے زیادہ فلسطینی کاز کے ساتھ مخلص کسی شخص کو نہیں دیکھتا۔ میں نے بہت حکمرانوں سے میں ملا ہوں، دوستیاں بھی ہیں میری، یہ نہیں کہ خالی ادھر عرب دنیا میں اور بھی ممالک میں۔ جی۔ میں نے دین پر دسترست اور دین کے بارے میں معلومات رکھنے والا اس سے زیادہ کوئی اس مسلم حکمران نہیں دیکھا۔ الحمدللہ 1987-86 سے ایک سعودی عرب سے ایک تعلق ہمارا بنا اور وہ چلتا رہا۔ پھر اس میں آپ سمجھ لیں ذرا جو زیادہ وہ ہو گیا، وہ امیر محمد بن نائف جو پچھلے ولیعہد تھے، جی۔ وہ ان کے ساتھ ایک بہت، ان کے والد سے بھی میرا بہت پیار کا تعلق تھا، بلکہ انہوں نے اپنی وصیت میں جو ایک لسٹ 450 کے قریب کے ہے، جو خود مجھے امیر محمد بن نائف نے بتایا کہ انہوں نے لکھا کہ یہ میرے دوست ہیں، اور اس میں کوئی 36ویں نمبر پہ میرا نام لکھا، حالانکہ وہ بزرگ تھے، بڑے تھے، میں تو۔ پھر یہ امیر محمد بن سلمان سے میری ملاقات ہوئی، یہ نائب ولیعہد تھے۔ ٹھیک ہے۔ بس کچھ ان کی باتیں مجھے اچھی لگی، کچھ میری باتیں ان کو اچھی لگی ہوں گی۔ پھر کرائسس بھی آئے، یمن کا آیا، بیچ میں قطر والا آیا، ترکی والا۔ تو میں نے کوشش کی کہ اس سارے عمل میں ایک مثبت رول ادا کروں۔ ٹھیک ہے۔ میں ترکی کی قیادت کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، قطر والوں کا بھی کرتا ہوں، اور سب سے زیادہ امیر محمد بن سلمان کا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری بات کو وزن دیا بہت ساری چیزوں کے اوپر۔ میں اس بات پہ فخر کرتا ہوں کہ خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے مجھے تقریباً 1-2.5 گھنٹے کی نشست میری ان سے، اس میں انہوں نے مجھے کہا کہ میں تمہیں ایک پیغام دے رہا ہوں جو میری طرف سے آپ نے دنیا کو دینا ہے، کہ المملکہ للجمیع والاسلام للجمیع، مملکت بھی سب کی ہے اور اسلام بھی سب کا۔ تو الحمدللہ میں آج بھی یہ بات بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں ایک عرب حکمران سے مل کر، تو کوئی میں نے ہماری تبلیغی جماعت سے منسلک کچھ مسائل تھے، تو میں نے انہیں کہا کہ یہ، تو انہوں نے اپنے وزیر اوقاف کو بلایا کہ شیخ کے ساتھ بیٹھ کے یہ چیزیں۔ تو جب میں ان کے دفتر میں پہنچا تو وہاں ہمارا ایک پٹھان جو ان کا ترجمان عربی کا تھا نا جی، وہ پٹھان پختون۔ ٹھیک ہے۔ تو اس نے مجھے کہا حافظ صاحب پائل کدھر ہے؟ میں نے کہا کون سا؟ میں پہلے سمجھا نہیں کہ کیا کہہ رہا ہے فائل کی۔ تو وہ اس نے کہا فائل نہیں ہے، تمہارا مدرسہ نہیں ہے؟ میں نے کہا بڑے مدرسے، تو اس کا فائل نہیں ہے۔ میں نے کہا فائل کیا کرنی ہے؟ اس نے کہا تم کو چندہ نہیں چاہیے؟ میں نے کہا نہیں چاہیے۔ میں نے کہا جب میں جاؤں گا نا تم دیکھنا، تمہارا وزیر مجھے چندہ بھی دے گا، فائل بھی دکھاؤں گا، سب کچھ۔ وہ ہم نشست کر کے اترے تو وزیر صاحب ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے اور میں ساتھ والی پہ۔ تو میں نے کہا 1 منٹ، میں نے شیشہ نیچے کیا، میں نے کہا خان صاحب ادھر آؤ۔ میں نے کہا یہ میرا فائل ہے، کیا کبھی تمہارا وزیر کسی کو گاڑی پہ چھوڑنے اس کے ہوٹل گیا ہے؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے مستغنی رکھا اس سے، الحمدللہ۔ یہ نہیں میں بھی چاہتا عرب دنیا میں کسی ایک بندے کو کہہ دوں مدرسہ بھی بن جائے، مسجد بھی بن جائے۔ میں نے تو خود دیکھا وہاں پہ ماشاءاللہ بڑے بڑے فوجی افسران، اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے ایک بزرگ تھے آپ سب کے، آپ جانتے ہیں، حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مجھے ایک بار فرمایا تھا کہ حافظ صاحب جو اللہ نے آپ کو عزت مقام دی ہے نا، کبھی ایسے نہ کرنا، ایسے ہی رکھنا۔ اور آپ یقین کریں گے میں نے حکمرانوں سے، یہ نہیں وزراء سے، یہ طے کیا ہوا ہے کہ بھائی مجھے میری اوقات کے مطابق گفٹ دینا، جتنا میں آپ کو واپس دے سکوں۔ کوئی مجھے عطر دے گا تو میں کوشش کروں گا اتنی چیز کا میں، بلکہ ایک جگہ ہوا کہ ایک صاحب نے مجھے ایک گھڑی، تو میں نے فوراً اس کو چیک کروایا کہ یہ کتنے کی ہے، تو وہ اس میں گھڑی میں یہ تھا کہ اس میں پتھر لگے ہوئے تھے، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ، تو جو اس کی ورتھ تھی اس سے کچھ زیادہ ہی میں نے کوشش کی کہ
تو اس نے کہا یہ تم کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ میں برابری کا قائل ہوں. تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے سعودی قیادت کو، وہ ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں. میرے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ میں سعودی عرب میں، عرب دنیا میں کہیں بھی چلا جاؤں، بالخصوص سعودی عرب میں کھانے کے لیے کسی ریسٹورنٹ میں، کہیں شاپنگ کرنے، پیسے نہیں لیتے یار. ابھی مدینہ منورہ میں ہوا، میں نے وہاں دیکھا وہ ایون جو وہاں پہ جو ان کے سینئرز تھے وہ آپ کو یا شیخ کر کے بڑا استقبال کر رہے تھے. ابھی مدینہ منورہ میں جی ایک ریسٹورنٹ میں چلا گیا، میرے دوست تھے ہیں فیصل آباد سے، ندیم زکا صاحب، تو انہوں نے کہا کہ فلانا بڑا اچھا ریسٹورنٹ ہے، وہاں چلتے ہیں. تو میں گیا تو وہ اس کا مینیجر پاکستانی لڑکا تھا، میری تصویر دکھا کے مجھے کہہ رہا یہ آپ اس کو جانتے ہیں. تو میں ہنس پڑا، میں نے کہا یار تو روٹی کھوا چھڑ تصویر. وہ جب ہوا تو میں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بل دے آؤ. وہ ندیم صاحب بھی اٹھے بل دینے کے لیے، تو اس نے کہا جی میں نے بل نہیں لینا. تو میں نے کہا یار نہیں بل تو ہم دیں گے. تو اس نے کہا جی میرا مالک جو سعودی ہے اس نے مجھے، اس کو میں نے تصویر بھیجی ہے کہ یہ بندہ آیا ہے. تو اس نے کہا کہ اگر تو نے بل لیا تو صبح نوکری پہ نہ آنا. میں نے کہا یہ ایک جگہ نہیں، بہت الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت ہے، پیار ہے. تو یہ اللہ کا ہی کرم ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو حسد بڑھا تو اللہ کی نعمتیں بھی بڑھی. تو اس لیے میں اپنے حاسدوں سے بھی کہتا ہوں جاری رکھو. بلکہ یہاں پہ میں چاہوں گا اگر آپ وہ بات بتانا چاہیں، شیخ سدیس صاحب نے جب آپ کو کہا تھا کہ آپ کے بارے میں ہمیں اس طرح کے خطوط ملے، تو تھوڑا سا اگر آپ جانا چاہیں. اصل میں اپنا حافظ صاحب جس طرح محبت کرنے والے بہت ہیں، تو لازمی بات ہے حسد کرنے والے بھی بہت ہیں. تو ایک وقت میں میرے خلاف بڑی کمپین چلی، لوگوں کا خیال تھا کہ اس کمپین سے سعودی عرب کے اندر، عرب دنیا کے اندر وہ مجھے بڑا ڈیمیج کر دے گے. بہت غلیظ قسم کے خطوط بھی گئے. بڑا اللہ جزائے خیر دے شیخ سدیس کو ان کے دفتر بھی کوئی بندہ پہنچا، تو انہوں نے کہا اس بندے کو دھکے دے کے نکال دو اور ملف کو جو ہے، جو فائل ہے اس کو جلا دو. تو جب میں ملا تو انہوں نے مجھے بتایا اور اس کے بعد کہا کہ ہمارے دل میں تیری اور قدر بڑھ گئی اس کے بعد. میں نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور تو الحمدللہ میرے اللہ کا شکر ہے، میں نے کوشش کی ہے اس امت میں جو میرا کردار ہے جوڑنے کی. میں نے توڑنے کی کبھی کوشش نہیں کی. میرے اللہ نے میرے ماں باپ کی دعاؤں سے، میرے بچوں، میری بیوی، میں نے جیسے آپ کو کہا اس کا بہت بڑا رول ہے، میری بیٹیاں. تو الحمدللہ تو میں نے حافظ صاحب ایک ملنگی کی زندگی گزارتا ہوں، جو اچھا لگتا ہے، لوگ جو بھی کہیں. آپ ماشاءاللہ جس طرح یہاں بحریہ میں نماز بھی، جمعہ بھی پڑھاتے ہیں، باقی بھی کام کرتے ہیں، تو آپ کا مدرسہ بھی نہیں ہے، پھر آپ کے ذرائع آمدن کیا ہے؟ آپ پیسے کہاں سے کماتے ہیں؟ میں آپ کو الحمدللہ میں نے تجارت کی، گارمنٹس کا سعودی عرب میں کام کیا ماشاءاللہ. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ جو آپ کا نظام ہے، پھر یہ جب آیا تو اس سے اللہ نے مجھے بڑی طاقت دی الحمدللہ. یعنی میں اگر آپ سے یہ حلفاً کہوں کہ میرے بچوں کی تعلیم، میرے کچن، اللہ نے میرے اس سے نکال دی ماشاءاللہ، یعنی ٹی وی کی دنیا سے. تو میں تو نلائق سا آدمی تھا، کچھ تھوڑا بہت کاروبار، کام کاج جو ہے وہ بھی کچھ دوستوں کے ساتھ، خود تو ٹائم نہیں ہوتا. جو کچھ تھا میرے سسر صاحب سے، والد صاحب سے جو مجھے ملا، کچھ یہ ٹی وی کی دنیا سے اللہ نے نظام بنا دیا. آج بھی میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں میرا کچن کا سارا نظام جو ہے وہ اس دنیا سے چل رہا ہے ماشاءاللہ. اچھا اس میں آپ تو ماشاءاللہ اس وقت پہ رمضان ٹرانسمیشن کرتے تھے جب اب نئی آئی تھی، کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا. نہیں، پہلی میں نے کی جی بزنس پلس پہ، اور بڑی اماؤنٹ بھی آپ کو ملی. آپ بتانا چاہیں گے؟ وہ بہرحال مجھے تو حافظ صاحب میرے اللہ کا کرم ہے کہ 1990 میں میرا درس قرآن پی ٹی وی پہ چلا. ماشاءاللہ. یعنی آج کتنے سال، 35 سال میں 88 پہ پیدا ہوا ہوں، 2 سال کا تھا. تو اور یہ اللہ کی طرف سے ہے. اب تو میں کہتا ہوں چھپ کے چھپنے کو دل کرتا ہے. میں وہ بڑے دوست ناراض ہوتے ہیں، میں جاتا ہی نہیں ہوں. اور ایک بس 4-5 سال پہلے فیصلہ کر لیا کہ بس گھر پہ بیٹھ کے جو بھی چھوٹی دینی بات ہے، یہ جو بات ہے کر لیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے نظام چلا دیا الحمدللہ. عرب ذرائع ابلاغ سے ٹھیک ٹھاک میں نے پیسہ کمایا ماشاءاللہ. یعنی
شکر ہے میرے اللہ کا کہ اس نے کوئی حاجت جو ہے جسے میں کہوں وہ میری جو بھی میں نے اس سے مانگا اس نے اس سے زیادہ دیا.